یہ مطلب ہے جڑا اس ممبر دی واری تو لڑے وہ حیا کوئی نہیں. تے جتنا معزز ممبر ہوئے گا معظم ممبر ہوئے گا اونا ہی حیا ضروری ہے. اگر پڑھن والے نو کیا جائے کہ جناب تسی اتنے ہی لڑنا ہوتا کہ تمہیں اگے پیچھے جگہ کو نہیں ملتی وہ کی آدھے نے ساڈا کوئی قصور نہیں. یہ بانی نے مینوں بھی 12 بجے کا ٹائم دیتا ہے, دوسرا آتا مینوں بھی 12 بجے کا, تیسرا آتا مینوں بھی 12 بجے کا. یہ مطلب ہے گلاں دو نکلیاں اس ساری صورتحال چوں. یا تو بندے ٹھیک نہیں جڑے ممبر دے قریب لڑتے ہیں, جڑے ممبر دے قریب لڑتے دو ہی گلاں ہو سکتی ہیں, دو ہی گلاں ہو سکتی ہیں. یا تو یہ چونکہ ساڈا موضوع امن ہے لہذا میں امن والی گل تو کرنی ہے, امن قائم ہونا چاہیے. یا تو بندے ٹھیک نہیں اے, یا پھر بانی نے کوئی ضابطہ نہیں بنایا, اس خراب کیتا ہے سارا معاملہ. اس معاملے میں بانی نے ہینڈل نہیں کیتا, بانی نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیتا ہے, یا بانی نے نعوذ باللہ بانی ناراض نہ ہو, بانی بھی کافی بیٹھے ہوں گے, یا بانی واقعہ نہیں ہر ایک واقعہ تینوں 12 بجے پڑھاواں گا, تینوں 12 بجے پڑھاواں گا, تینوں 12 بجے پڑھاواں گا. یہ مطلب بانی نے وہ غلط بیان نہیں کی ہے جی بنیاد تو ہے فساد جاری ہے. گلا دو نے تو ایک وہ ہر صورت ضروری ہے. یا بندے ٹھیک نہیں یہ جڑے نے, یا بانی نے کوئی ضابطہ نہیں بنایا. جی میں قرآن تے میرا ہاتھ ہے نا, میرے کل دا تم دل کردہ تمام مذاہب نو ایتھے دوسرے ورکے تے ہاتھ رکھوا کے پوچھا کہ نبی دے ممبر دے بالکل قریب سقیفہ بنی سادہ بندے لڑے نے, جھگڑے نے, مہاجران دے سن ساڈا حق ہے تے انصاراں دے سن ساڈا حق ہے. دل میرا کردا ہے کہ کٹھے ہونا سارے بڑے بڑے عالم تو انہوں نے پوچھا یہ بندے ٹھیک نہیں سن کہ بانی نے ضابطہ کوئی نہیں سی بنایا. کوئی ایک گل تو ہے سی کسے بندے مسلمان چ اینی زبان لمبی نہیں, یہ واقعہ کہ سرکار دو عالم کوئی ضابطہ ہی نہیں سی بنایا. ایڈی لمبی زبان کسے دی منہ چ ہے ہی نہیں. قرآن تے دو ہاتھ نے, نبی ضابطہ بنا کے گئے نے, نبی اپنی امت نو اس بد امنی تو بچا کے گئے نے, نبی اپنی ذمہ داری نبھا کے گئے نے. اور سرکار دو عالم دے متعلق خالق نے فرمایا حبیب آپ کو داروغہ نہیں بنایا گیا کہ آپ منوا کر ہی آئیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین, تمہارا کام تھا ان تک پہنچا دینا, تمہارا کام تو صرف پہنچا دینا ہے. اور بالکل جناب میرا کام بھی الحمدللہ پہنچانا ہے. منوان دا ٹھیکہ تے پیغمبرہ نہیں لیا, اسی کون ہاں, صرف پہنچانا ضرور ہے, وہ ساری ذمہ داری ہے اور انہوں اسے نبھانا ہے. میں انتہائی دکھ نال گل کرنا چاہنا کہ مسلمان پوری دنیا دے اکٹھے نہیں ہو سکے, یہ شامت اعمال ہے. اور وہ جڑے عمل دی وجہ تو شامت آئی ہے وہ بھی میں نے پتہ ہے. بندے جو بیت اللہ شریف اکٹھے نہیں جی, رب دے گھر دے سامنے جا کے جڑا بندہ کسی دے گھر ویاہ تے آ کے لڑ پوے نا, بندے آندے نے تو ساڈے گھر ہی آ کے لڑنا سی, تانوں باہر تھان کوئی نہیں سی. جڑے بندے اللہ دے گھر دا حیا نہیں کرتے, اللہ دے بندے تیرے گھر دا کہڑا حیا کرن گے. بندے میں بیت اللہ دے دعائیں لڑتے ویکھے نے. میں تمہیں دسیا سی ایک دن میرے نال بندہ لڑ پیا, میں چومن لگا, رکنا یمانی تو بندہ لڑیا. یہ مطلب فساد اتنے بھی نہیں پہ مکدا, جی اتنے نہیں پہ مکدا تو مکنا کتنے وے. میں جی گل قبلہ محسوس کی ایک اتحاد بین المسلمین وہ اگے ہی بتھیرا ہے سارے خلاف. ہوں تو ضرورت ہے اتحاد بین المومنین دی, کسی طریقے مومنین اتحاد کر جان. اتحاد بین المسلمین وہ تو بڑی ہی مشکل گل ہے. فقہ الگ ہے, امام الگ نے,
جنہوں کے 4 امام نے، ایک فقہ کے 4 امام نے باقاعدہ، وہ 4 امام نے، 4 کے وکھرے وکھرے فتاوا نے، انہوں کے تحت بندے اختلاف کرتے ہیں۔ افسوس انہوں بندے تے وے جنہوں کے پہلے کی بھی گل وہی ہے، آخری کی بھی گل وہی ہے، پھر اختلاف کیوں؟ اختلافات نو بڑھانا کم نہیں، اختلافات نو سمجھ کے مٹانا کم ہے۔ میں پہلے عمومی گفتگو کرنا چاہنا، اس تو بعد خصوصی نہیں کروں گا، لیکن بڑے اچھے طریقے نہ عمومی گفتگو ہوئے کہ سارے مسلمان کسی ایک عمل تے اکٹھے نہیں ہو سکے، نماز دا طریقے تے اکٹھے نہیں بیچارے، روزے دے ٹائم تے اکٹھے نہیں، روزہ ساڈا ٹائم ہوندیاں سموسے دا پور بھی نہیں مکدا، ہر شے بلکہ ختم ہو جاتی ہے، ساڈا ٹائم ہوندیاں ہر شے ختم ہو جاتی، پھر مومین بیچارے لون نال کھول دے تو پھر نال فرماندے نے کہ ساڈے امام بھی لون نال کھول دے سن، بچیا جو کھ نہیں تے اللہ دے بندیا توں یہ گل امام تے پا چھڑی ہے، سارا دن امام دے آکھے نہیں لگنا، جب سموسے مک جانے تے آکھنا ساڈے امام بھی نمک نال کھول دے۔ عزیزاں نے گرامی قدر بندے کٹھے نہیں ہو سکے، روزے دے ٹائم تے کٹھے نہیں، جنازے تے میں بندے نکلتے وچوں ویکھے نے کہ میں ایک جگہ جنازہ پڑھن گیا ڈنگیاں دے قریب، اتنے ایک شیعہ بچہ فوت ہو گیا تو شیعہ مولوی جنازہ پڑھان لگا، وچ ایک بندہ میرے نال کھڑوتا بالکل، وہ کی آندا اے مولوی سیدھا سیدھا پڑھائی، مولوی سے نا شیعہ انہوں پتہ لگ گیا پہ گول امامہ پتہ ہے تے لگا پڑھا، آندا مولوی سیدھا سیدھا جنازہ پڑھائی، سیدھا سیدھا، وہ میرے بالکل کول سی، میں چاچا جی کو ڈنگا جنازہ بھی ہوتا ہے، وہ مینوں آندا شیعہ ہے، مینوں آندا شیعہ، میں کہا اچھا اچھا، یہ میں کہا کی کر دیں، وہ اس جگہ گھر کی کر دیں، یہ مطلب ہے وہ بھی سارے خلاف نے جنہوں نے پتہ ہی نہیں اسی کی کرنا۔ مہربانی جناب، انتہائی اہم پہلو تے قبلہ ایک گفتگو کرنا چاہنا، کل پھر میں انشاءاللہ اتحاد بین المومنین تے بھی کوشش کرنی، آج میں اتحاد بین المسلمین تے کوشش کر لگا کیونکہ موضوع امن ہے، اتحاد بین المسلمین تے آج کرنے ہیں، اتحاد بین المومنین تے کل کر دیں، اتحاد بین المسلمین سارے مسلمان برابر نے اور ہو جان گے مسلمانی چ برابر نے، مسلمان نے اگر تو مسلمانی تو سارے برابر نے، تسلیم کرنا نا، تسلیم کرنے سارے ایک جیسے۔ میں ایک موقع ویکھیا جتھے کٹھے ہو سکتے ہیں، دیکھو جتھے ہو سکتے ہیں کرنے تے اتھے ہی نہیں، قبلہ ایک بندہ فلم نہیں ویندا ایک ویندا ہے، وہ دو ایک جگہ کٹھے نہیں ہو سکتے، ایک بندہ میلہ ویندا ایک نہیں ویندا، وہ دو ایک جگہ کٹھے نہیں ہو سکتے، ایک بندہ ماتم کردا ہے ایک ماتم نو حرام سمجھدا ہے، وہ ایک جگہ کٹھے نہیں ہو سکتے۔ ہوٹلاں تے میں بندے کٹھے ویکھے جڑے نماز سے کٹھے نہیں ہوئے، ہوٹل تے کٹھے ہو گئے، یہ مطلب اتنے کھانا ہوتا ہے، کھانا سارے کھانے وہ بھی اختلاف ہے، وہ لسٹ لے کے آ جاندے نے، اگر سارے بندے ایکو جہاں کھاندے ہون تو پھر وہ کاپیاں بنانے کی لوڑ کوئی نہیں، ایسے ایسے مسکیناں کے لا کے کاپی تار دیں نے جنہوں نے انگریزی آؤندی نہیں، تے زمانہ ایسا ہے کہ بریانی بھی انگریزی چ لکھے ہے، بریانی جڑا لفظ ہے بلکہ نان بریانی ہانڈی لکھے ہے انگریزی چ HANDI ہانڈی، جتھے انگریزی دا اے حال ہو گیا مذہب دا کی حال ہوئے گا۔ منوں نہیں جب پڑھنا ہوں میسج جب پنجابی چاہتا ہے انگریزی بچ پنجابی کولوں سپیلنگ بنا کے نا کولوں جو بنا ہر کی آتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی ہوتی، لکھی ہوئی پنجابی ہوتی ہے لیکن انگریزی اختلاف ہوتا ہے تو کاپیاں چھپتی ہیں، وہ پھر بندے نے مینو یہ چاہیے مینو یہ چاہیے مینو یہ چاہیے، اتنے بھی بندے کٹھے نہیں ہو سکے، بھی انہیں ایک بار چاول پکا چھڑے ہون تو سارے وہی کھان، کدی بھی نہیں کھاندے بندے، ہاں ایک جگہ بندے کٹھے ہوئے نے، وہ نام لنگر حسین ہے، لو جی اتنے کسے یہ نہیں آخیا
کل میں جو گزریا نا جی تو چاول پکے سن نا جی. کوئی بندہ میٹھے کھانا ہے کوئی نہیں کھانا, کسی نے شوگر ہے کوئی اگا پچھے, ہاتھ مک گئی ہے. پہ جڑا لنگر ہے نا وہ جیڑا پکا ہے. اتنے ایسے بندے بیٹھے نے جہاں چاول نہ پسند کرتے ہو گے, یا ایسے بندے جنہ کا کھانا ہی وکھرا ہے, وہ اپنے مزاج نال کھاندے نے. انہوں کا مزاج ملے نہ ملے, حسین اس ذات نو آندے نے جڑا مزاج ملا دے. اگر ہادیاں نے برحق نو تسلیم کیتا جائے کہ بلا بہت زیادہ اختلاف مک جان, خدا کی قسم سہرا دانان جدی تگو دور حضرت علی اکبر دی لاش تے آئے نے, اوڈی تگو دور جون حبشی دی لاش تے آئے نے. امن دے پیغام بر نے آل محمد. ایک میں مقام ویکھیا ہے, میں کہ ایک کر دیندے نے, ایک کر دیندے. وہ بندے بدبختی ہے ساڈی کہ حسین بھی ساڈے سارے دا ایک ہوئے, تے پھر بندے بدبختی تو علاوہ قبلہ کوئی نہیں. نہ ایک مقام ایسا لبا جتھے بندے کٹھے ہوئے نے. کعبے کٹھے نہیں ہوئے, نماز تے کٹھے نہیں ہوئے, جمعے تے کٹھے نہیں ہوئے. جتھے ہوئے نے اتھے مینوں افسوس ہوئے, جتھے ہوئے نے اتھے مینوں افسوس ہوئے. تبلیغ اجتماع مک گیا, بندے واپس آ گئے نے. نواز شریف صاحب بھی آ گئے دعا شعا مانگ کے. جہاں بندہ تبلیغ تو بالکل ہن تازہ واپس آیا ہے, وہ اپنے آپ صحیح مسلمان تو وہی سمجھتے ہیں نا. باقیاں تو سارے سمجھتے ہیں کہ یہ دین دا کام ہی کوئی نہیں پکڑتے. اصل دین دا کام اسی پہ کرنے ہیں. گھر بار چھڈیا, بال بچہ چھڈیا, اللہ دے گھر ساؤنا ہے, تو اتوں اٹھ کے اتنے ہی نماز پڑھ چڑنی, تو پھر نکل کے باہر لوگوں اللہ دیا گلیں دسنیاں. وہ جڑے بندے واپس آئے انہوں نے سر تے قرآن رکھ کے پوچھو, اج تو بعد تیرا گناہ کرنے کا ارادہ تو کوئی نہیں نا. وہ چلا جو کٹ آیا, وہ آکھے گا میری گل سن, تو کہڑی گل میں سر شروع کر دیتی. اسی کوئی معصوم ہاں, اسی کوئی نبی ہاں, اسی کوئی پیغمبر ہاں, گناہگار ہاں. من گیا نا گناہگار ہاں, من گیا نا, چھڈو. جہاں بندہ بریلوی ہے تو کدی بھی نہیں جانا اتنے رائے ملد, وہ سنتوں بھرے اجتماع ملتان جانا ہے. وہ ہری پگڑی والے جہے صلاۃ و سلام کے قائل نے, انہوں نے پوچھنا بھی گناہ تو کدی نہیں کیتا, آتا کوئی گل کرنے والی, یار پٹھی گل نہ کرا کرو, گناہگار ہاں. اچھا چلو ٹھیک ہے. جہاں شیعہ تسی بہت ہی بہترین شیعہ سمجھتے ہو, انہوں کسی ویلے علم ہاتھ لوا کے پوچھنا گناہ تو نہیں نہ کدی کیتا, وہ آخے گا کی کرتے ہو پہ, گناہگار ہاں. صدقے ہو مسلمانوں جہے کسے چنگے تھان کٹھے نہیں ہوئے, وہ سارے گناہ تے کٹھے ہو گئے. تسا غور نہیں فرمایا, وہ سارے گناہ تے کٹھے ہو گئے. وہ بھی آدھے گناہگار ہاں, وہ بھی آدھے گناہگار ہاں, تو بھی آدھے گناہگار ہاں. اچھا گناہگار سارے ہی ہیں, کوئی شاید مشترک ہے نا, اور وہ گناہ مشترک ہے. گناہ سارے کٹھے ہیں, جتنے نہیں سی کٹھے ہونا اتنے سارے ہی کٹھے, تو جتنے کدی نہیں سی کٹھے ہونا نہیں سی نہ ہونا چاہیے گناہ تے کٹھے, اتنے سارے ہی کٹھے. تو جتنے روز کٹھے ہونا چاہیے سی اتنے روزانہ اختلاف. چلو اتحاد بین المسلمین تے قبلہ آج گفتگو ہے, کل اتحاد بین المومنین تے انشاءاللہ کوشش کریں گا. یہ مسلمانہ چ اتفاق ہو گیا ہے گناہ تے, بھئی گناہ ہو جاندہ بندے گناہ ہو جاندہ ہے. اگر ہو جاندہ ہے تو کی پھر خیال ہے اس گناہ نو بخشوان دا کچھ نہیں کرنا چاہیے, کرنا چاہیے. یہ مطلب ہے جدو گناہ تے کٹھے ہو گئے ہیں تے قرآن دا واسطہ بننا. حضرت امام حسین علیہ السلام دی یاد دے ایام نے حسینیت تو فائدہ اٹھا دیا, اس ذات تے کٹھے ہو جو جنہ شفیع المذنبین ہے. کوئی گناہ بخشوان والا بھی ہے کہ نہیں؟ قرآن ہے جی, خالق کائنات نے کھلا کھلا اعلان کیتا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ سورہ مبارکہ نساء 5واں پارا, جتھے اللہ نے گناہگاراں نو گنجائش دیتی ہے نا, وہ پارا 5واں ہے. جتھے گناہگاراں نو گنجائش ملی ہے نا,
ہائے ہائے گناہگاراں گنجائش، گناہگاراں گنجائش ہی پنجویں وچ ہے۔ مولا تانوں آباد رکھے۔ گناہگاراں قبلہ گنجائش ہی پنجویں وچ ہے۔ ترتیب پتہ نہیں قرآن دی کس بنائی ہے، بہرحال پنجویں چ ہے، پنجویں چ۔ اچھا آیت کا نمبر ہے جناب 64 نمبر آیت ہے۔ خالق فرماندہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو اگر یہ اپنے نفوس پہ ظلم کر لیں، اگر یہ گناہ کر بیٹھیں، جنہوں پنجابی چ وعدہ گھاٹا آندے نے، بندے کو وعدہ گھاٹا، وعدہ یا گھاٹا کام دوویں ٹھیک نہیں۔ جڑا وعدہ گھاٹا نہیں نہ کردا او صاحب عصمت ہے۔ سارو اٹھانا جناب، وعدہ گھاٹا، وعدہ تو مراد ہے کہ لیول تو ود جانا، تے گھاٹے دا مطلب اصل معیار تو تھلے آ جانا۔ یہ جڑا انج نہ کرے انہیں معصوم آندے۔ اس تو علاوہ پھر بندے کو ہو جاندے نا، پر بندے نہ ایک سواد نہیں۔ اللہ قرآن فرماندا افسوس ہے نہ بندے تے اے مسیتے کڑی لوا دین نہ مسیتے تے وچ لہا دے نے حاجی اللہ دتا، وہ کدی اللہ دیتے تے چھوٹی سوئی آ جاندی ہے، کدی وہ وڈی سوئی آ جاندی ہے۔ 150 دی کڑی تے آندے نے اے میں لوائی ہے، تے جدوں کدھر کم خراب کر کے جتیاں کھا لینیاں تے پھر کی آکھنا، آخر انسان وعدہ گھاٹا ہو ہی جاتا ہے نا۔ اگر وعدہ گھاٹا ہو جاتا ہے تو قرآن کہہ رہے ہیں حبیب ان سے کہہ دے اگر وعدہ گھاٹا ہو جائے صدقہ تیری عزتوں، خالق فرماتا ہے جاؤ کا، ذمہ داری نہ ترجمہ کریں، جاؤ کا، اگر یہ اپنے نفوس پہ ظلم کر بیٹھے تو ان سے کہہ دے جاؤ کا، ایک ہی علاج ہے اس کا کہ تیرے پاس آ جائے۔ بھائی کیا بات، کیا کریں جی؟ تیرے پاس آ جائے۔ اگلی گل بڑی خوبصورت ہے، اے ہی مذہب اہل بیت ہے، تیرے پاس آ جائے تو پھر با چھٹی نہ فاستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت مانگے، اللہ سے معافی مانگے، کیونکہ جدہ گناہ کیتا ہے معافی وہ کو منگی دیئے۔ اللہ معافی کدے کو منگنی ہے؟ فرمایا میرے کو ادھر کتنے کرنا ہے، ادھر کہ محمد آ جان تیرے کو۔ خالق فرمایا میں تو انہوں چھٹا نو جاننا، جے میں تو انہوں سدیاں معافیاں دین لگ پما تسی تے محمد دا دروازہ ہی چھڑ دے ہو۔ جاؤ میرے رسول کو۔ پھر فرماتے ہیں واستغفر لہم الرسول، اور رسول بھی تمہارے لیے مغفرت طلب کرے۔ تم رسول کے پاس جاؤ، رسول تمہارے لیے مغفرت طلب کرے، پھر لوجد اللہ توابا رحیما، پھر مجھے تواب بھی پاؤ گے، پھر مجھے رحیم بھی پاؤ گے، توبہ بھی قبول ہوگی اور اوپر سے رحم بھی کروں گا۔ یہ مطلب ہے نبی کو جانا پائے گا، جانا پائے گا نا جی۔ چلو جی جو نبی موجود سن ادو تو بندہ نبی کو ٹر گیا، اور ساڈا کی بنے گا جی؟ ادو اللہ کا ایک نمائندہ موجود سی، لوگ وہ ٹر جاتے سن، حضور دنیا تو بظاہر ٹر گئے۔ ہوں مولوی صلاح کر لے اپنے دل نہ، قرآن کل بھی زندہ سی، قرآن آج بھی زندہ ہے، کل بھی قرآن آندا سی جاؤ یہ کول، آج بھی قرآن آندا جاؤ یہ کول۔ یہ مطلب ہے وہ کل بھی ہے سی تے آج بھی ہے۔ ہوں تیری اپنی مرضی تے رہ گئی یہ گل، دس وہ گناہ بخشوان واسطے پہلے محمد کو جانا ہی کہ آخری محمد کو جانا۔ جی میں تیرا دل ہے توجہ رہ جا، جی میں تیرا دل ہے اونج کر لے، جے تے پہلا چنگا لگ دے تے من جا وہ وسیلہ پانا پینا ہے۔ ساڈے کو پوچھیں تے اسی تے پہلے کو پوچھے پہ تواڈے دروازے تے آئیے، فرمایا فکر نہ کرو،
ہر دور ساڈا ایک نہ ایک ہوتا ہے. اس ویلے ساڈے کول تے آخری محمد موجود ہے اور میرے محترم سامعین ایتھے بھی موجود نے، ایتھے اس ویلے موجود نے میرے مولا صاحب العصر والزمان مہدی علیہ السلام. میرا مولا غیب ہے تے موجود ہے. جڑا بندہ ایدی غیبت تے شک کردا ہے وہ کلمہ پڑھنا چھڑ دے. محمد اللہ کے رسول ہیں تھے نہیں ہیں، وہ بھی ہے اے بھی ہے. اس دی قبر بنی ہے تے وہ قبر دے اندر ہے. اینو زندہ تا رکھے ہے بھی بندے کدھرے اے نہ آکھن بھی انہاں دی تے قبر بن گئی ہے، اے دی تے نہیں کدھرے بنی. نہیں تو پھر من جا اے ہے. میرے دوویں ہاتھ قرآن تے اونو ہے او منے گا جڑا اینو ہے منے گا. اور کوئی شیعہ ایسا نہیں جڑا حضور نو حاضر ناظر نہ مندا ہوئے، کیونکہ ساڈا ہے نا ہے. پھر مہربانی کر کے گھبراندے کیوں؟ جدو ہے جدا ہوئے انہوں گھبرانا نہیں چاہیے. آنا رسول کول بروز معاشر ایتھے بھی انہاں دا اثر ہے، اگے بھی انہاں دا اثر ہے. اللہ نے معاشر والے دن دیا خبراں مینوں پڑھن دی لوڑ نہیں، وقت ساڈے کو اینا نہیں ہوندا. جیڑا کام اگے ہو گیا ہوئے نا جی وہ تے نویں سرے کام کی شروع کرنا ہے. کیونکہ بروز معاشر جنی گرمی ہوئے گی وہ مولوی دس گئے ہیں گھر گھر آ کے، وہ گھر آ کے دس گئے ہیں 50,000 سال کا دن ہوئے گا، اس ٹمپریچر تے گرمی ہوئے گی، دوزخ کنا گرم پانی ہوئے گا، دوزخ کنی اگ ہوئے گی. انج کر کے مولوی دوزخ کی تفصیل دس دینے جی میں بندہ بچوں ہو کے آئے ہوئے. یقین کرو بڑے اچھے انداز نال. اچھا ایڈی جنت نہیں دس دے، تسا غور نہیں فرما، خود تسی ویکھ لو جن بندے تبلیغ کرن گے جنت نہ دسن گے، جنت نہ مینوں پتہ اس گل دا جاننا میں. جے ایمانداری نے جنت دسن تے پھر جی میں دوزخ دس دینے پہ اتنے گرم پانی ہوئے گا، نال جھاڑیاں ہون گیاں، نال سپ ہوئے گا، ادھر ٹھنے ہون گے، ادھر کیڑے ہون گے، ادھر حاویہ ہوئے گا. جے جنت دسن ایمانداری نہ پھر دسنا پینا ادھر حسن ہوئے گا، ادھر حسین ہوئے گا، ادھر زین العابدین ہوئے گا. حضرت رحمان ملک نے نا مسجد اللہ العالی جان دے ہو نا ساڈے وزیر داخلہ انہاں ارشاد بحث ہو لاہور گامے شاہی گل کیتی سی وہی جدو نکل گیا شہداء دے چیلم تے انہاں ارشاد فرمایا کہ وزیرستان چ کنا جنت بنائی ہے دہشت گرداں نے جتھے بچیاں نو تیار کیتا جاندا انہاں نو جنت وکھاندے نے وہ وچ سیب شیب رکھے نے سارے جنت جدو بنائی نے تے نکے نکے بالوں کو کھانی نے تے قرآن پڑھ کے ہی موریاں جنت بنائی ہے نا. اور یار آپ بندے کریلے چنگے پکانے ہون تے ٹی وی اگے بیٹھے ہوندے نے جی باجی میں ایسے مثالہ دینا تاکہ گلاں اندر اتر جان. ٹی وی لگا ہوندا ہے وچ نال لکھیا بھی ہوندا ہے تے نال ایک بی بی پکاندی بھی ہوندی وہ وہاندے ہوندے نے نالوں نال تے بندے پھر لکھدے ہوندے نے پہ اینیاں مرچاں اینا نمک اینا ٹائم بھنن تے لانا ہے. یہ مطلب ہے ایڈے سواد نال بندے سارا کچھ پہلے لکھتے ہیں تے پھر آدھے نے اپنی بیوی نو پہ قدرتی میں اج گھر ہاں تے کل دا میں نسخہ لکھے میں تینوں دسدا جانا تے تو اتنے پریکٹیکلی بناندی جا. یہ مطلب پڑھیا ہوئے تو دے مطابق ہی شے بنتی ہے. مولویاں سارے قرآن پڑھے ہے جے انہیں جنت اتنے بنائی ہے یہ راوی حضرت رحمان ملک نے. یہ راوی کچا ہے پکا ہے سچا ہے جھوٹا ہے اس گل نال مینوں غرض نہیں کیونکہ راوی اجے زندہ ہے. واحد راوی نے جڑے اجے زندہ نے اور موجود نے انہاں فرمایا پہ انہاں اتنے جنت بنائی ہے جڑا بخا بخا کے 12 13 سالوں کے منڈیاں نوں خراب کرتے ہیں.
وہ بچے بچارے ویخ آتے ہیں بھی جے ہی اڈ گئے تو اڈ کے اتنے آنا وہ جنت بخائیے. یہ مطلب ہے مولویاں چونکہ قرآن چ پڑھی وہ کیویں دی ہے نسخے وانگوں اجے بھی نسخے نال کریلے پکتے ہیں ایویں انہیں حساب لائے ہیں نا پہ جو بچ لکھا ہے کھجوراں لکھیاں نے اتنے آن گیاں رکھیاں ہون گیاں یار بنائی جو ہے یار. افسوس ہے پھر مینوں نا تھوڑی جی محنت کرنی پینی. پہاڑیاں نہیں بناندے 12 ربیع الاول نو اہل سنت والجماعت بناندے نے وہ کھجوراں رکھیاں ہوندیاں نے وہ پھک رنگ کے تے وہ سڑکاں بنائیاں ہوندیاں نے وچوں گرین لان بنایا ہوندا ہے وہ جی پھک رنگ کے تے پہاڑی بنائی ہوندی ہے وہ کھوتے کول بچانی پیندی ہے. میں تمہیں سچی گل دسنا جی وہ آ جائے تو انہیں پھک کھانی انہوں رنگ نال تے کرਦੀ کوئی نہیں نا. وہ پہاڑی بنائی ہوندی ہے وہ وچ اونٹ کھلا رہا ہوتا ہے وچ ایک کھجور بنائی ہوندی ہے. اصل چونکہ سرکار دو عالم دی یاد منائی جاندی ہے لہذا وہ ساریاں چیزاں عرب والیاں. کیا بات ہے کہ بلا ساریاں چیزاں عرب والیاں یعنی کھجور بھی عرب وچ ریگستان بھی عرب وچ نگلستان بھی عرب وچ تے پھر وہ پہاڑیاں بھی عرب وچ اونٹ کھلونے رکھے انہوں نے عرب. یہ مطلب ہے اہل سنت والجماعت دوستو تسی یار کمال کیتی ہے تسا اوویں ربیع الاول بنایا جویں جویں اسی محرم بنانے ہاں. تسا غور نہیں فرمایا اگر کوئی بندہ علم نال مشک ٹنگی ویکھے تے پھر پریشان نہ ہوئے. جیڑا بندہ عرب نو بنان واسطے وچ اونٹ رکھ سکتا ہے اسی علمدار دا نشان بنان لگے وچ مشک کیوں نہیں رکھ سکتے. یہ مطلب ہے اندروں سارے ایک ہی ہیں. جنہوں عرب نال دلچسپی ہے وہ عرب بنائے سانو کربلا نال بھی دلچسپی ہے اسی کربلا دی بھی اشکال بنانے ہیں چونکہ ماحول بنانے ہیں 10 محرم سارے حالات دوسرے دے لوگوں نال مختلف ہوندے نے کیونکہ اسی وہ ماحول پیدا کرنے. یہ مولویاں وہ ماحول پیدا کیتا جنت دا. کھجوراں رکھیاں ہون گیاں یقیناً انگور کو سیب کو کھجوراں کو شراب دیا 5-7 بوتلاں ہے نا جنت یار. شرابن طہور ہے پر چلو نا کوئی ہو سکتا ہے. میں کل ایک بندے کو سنیا وہ شراب پیندا سی راتی ایک بندے صاحب نے وہ ہے نا الحمد شریف پڑھ کے نا ساری تے گلاس تے پھوک مار کے پیچھے. بابا جی میں حیران ہو گیا. میں راتی ایک بندے تو سیا ہے پڑھیا لکھیا بندہ سی بندہ ہے تو وہ اس طرح پیندا ہے. میں کہ بھی واحد بندہ ویکھیا جڑا شراب تے ختم پڑھ لوگ چنگیاں شہروں تو پڑھتے ہیں وہ دیکھو کتنے پہ انہوں پاک کرتا ہے دلوں الحمد شریف پڑھ کے فتح پھوک مار کے انہوں پاک کر کے پیندا پہ اتنے پہنے انہیں اس طرح کی شراب رکھی ہوئے الحمد شریف پڑھ کے تو اتنے 10 بوتل رکھ چڑیاں ہوں کہہ لینا کوئی جتنے جنت چہورا بھی ہوندیاں نے چلو چنگیاں نہ صحیح وہ ماڑیاں چنگیاں جی اتنے کوئی 4 رکھیاں ہون گیا بچیاں پتا اتنے ہورا بھی ہوندیاں نے غلمان ہی ہوندے نے کوئی 5-7 منڈے بھی رکھے ہون گے 10-12 بیبیاں بھی رکھیاں ہون گیاں جنت کا سونا ماحول بنایا نے اتوں ویخ ویخ کے دنیا دے منڈے خراب ہوئے نے. آ بچہ بیٹھا ہے کی نام بیٹا تیرے سیف علی عمر ہوئے گی 9-10 سال تقریباً 7 سال تقریباً ٹھیک ہے 7 سال کا بچہ سیف علی. لے بھائی ایڈے بال ان کی پتہ ہے ان تو نہیں پتا جتھے بیبیاں ہون جتھے فروٹ ہوئے وہ جنت ہوندی. یہ ضمانت دے کے سیف علی عمر 7 سال یہ سارے کو ضمانت دے کے لے جا. یہ 7 سال کا بچہ کچا ذہن ہے ضمانت دے کے 5 سال اتنے رکھ ہور جے تیری یہ جنت ویخ کے تے دہشت گردی واسطے تیار ہو گیا تے اسی جھوٹے ہیں. میں پکی گل پہ کرنا کہ بلا بچہ ہے شیعہ دا آخر ذہن تیرا بھی اوڈا ہی ہے نا. یہ کوئی مجتہد تے نہیں نا یہ کوئی مفتی تے نہیں نا یہ کوئی حافظ قرآن تے نہیں نا لیکن تیار کراخا والا ساڈا کوئی ایڈا بچہ لے جا ضمانت دے کے بخا لے انہوں جنت. اے فائدہ مجلس حسین دا انہوں پیو نے کول پایا تے ماں پردے چ بیٹھی ہے اے ہن سنن لگا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ جدو
میری یہ گل کرنا مطلب ہے کہ اگر امن چاہتے ہو اور بچیاں دی تربیت صحیح چاہتے ہو، جے ڈکنی یا دہشت گردی تو مجلس حسین تو بچے نہ ڈک. جدوں تک روکو گے بد امنی رہے گی. جڑا بچہ اتنے بہ کے یتیماں نو رو لوے اور لوگاں دے بچے یتیم نہیں کرتا. یہ سن رہے ہو امن؟ مولا تمہیں آباد رکھے قبلہ. جنہوں یتیماں نو رون دی عادت پہ جائے اور لوگاں دے بچے یتیم نہیں کرتے. آؤ پڑھیے. اللہ فرماتا بڑا سخت دن ہوگا. سوا نعزت سورج نفسا نفسی دا عالم. اور خالق نے خود ایک گل کیتی ہے بڑی سختی نال. اللہ فرماتا آج مرضیاں اپنیاں کرتے ہو، میری اطاعت نہیں کرتے، میرے رسولوں دی اطاعت قبول نہیں کرتے. اللہ فرماتا ہے آیت الکرسی، من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس دن میرے سامنے کسی کی شفاعت کرے؟ کون ہے؟ بھائی بڑا غصہ ہے دے بچے جڑے عربی سمجھتے ہیں. من ذا الذی بڑا غصہ ہے. من ذا الذی پنجابی ترجمہ کہڑا ہوئے جڑا میرے سامنے کسی نے چھڑا کے لے جائے؟ پڑھیا میں ہوئے. من ذا الذی کون ہو جڑا میرے کو سفارش و شفاعت کر کے چھڑا کے لے جائے؟ کون ہے؟ نالی رحیمی دی حد کر چھڑی. فرماتے ہیں الا باذنہ، سوائے اس کے جس کو ہم نے اجازت دی ہے. بھائی کیا بات ہے؟ سوائے اس کے جس کو ہم نے. جناب دو آیتاں ایک دم سورہ مریم جو پڑھنا وہ انتہائی پر لطف گفتگو ہو جائے گی. اچھا اللہ فرماتا ہے اے آیت الکرسی پڑھی ہے میں تیسرے پارش. اے جڑی آیت مجیدہ جناب اے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 109. خالق فرماتا ہے یوم اذن، اس دن لا تنفع الشفاعت، کسی کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی. کسی کی شفاعت، اچھا شفاعت دا ترجمہ تے سفارش نہیں، لیکن ان سارے قرآن شفاعت دا ترجمہ سفارش ہی کیتا ہے. تے ویسے شفاعت جڑی ہے شفے تو نکلی ہے، وہ میں رگ بحث نہیں کرتا. یہی سمجھو کہ کسی نے چھڑانا تے آپ لے جانا. میرا خیال ہے بہتر نہیں کہ بلا بہت اچھی گل کہ الجھن دی بجائے کسی نو کسی کام چوں پھڑے ہاں چھڑا کے لے جانا. اللہ فرماتا ہے اس دن لا تنفع الشفاعت، کسی کی سفارش و شفاعت فائدہ نہیں دے گی. الا، بھائی کوئی رحیم ہے کوئی کریم ہے. الا ایک گنجائش معصومہ واسطے نہیں. کدے واسطے؟ یار گناہگارہ واسطے. پھڑے تے گناہگار ہی جانے نا. جڑا اگے ہی معصوم ہے تے بیٹھا ہے اعلیٰ کرسی تے، وہ تیری سفارش دی انہوں اڑ کیڑی. کئی بندے ایسے بے وقوف نے وہ اندر مجلسہ تے ٹوٹ جاندے ہوتے تو گڈیاں بڑیاں ویکھیاں نے کھلوتیاں آگا صاحب کو بھائی گھنٹہ گھنٹہ ٹریفک ڈک چھڑتے. بڑا تسی گھر بہ کے قرآن شریف پڑھو تے اماماں نو بشکو. جنوں بخش سدھا نہیں آندا اماماں نو بشکو. قرآن دا واسطہ ہی مگروں قرآن پڑھ کے انہوں بخشی دا ہے جڑا دنیا تے جان تو بعد آپ نہ پڑھ سکے. ہوئے ہوئے تو غور نہیں فرمایا. جڑا دنیا تے جان تو بعد آپ پڑھن جوگا نہ ہوئے تے جڑا سر کٹا کے بھی انہوں آپ پڑھے وہ تیری بخشش دا محتاج نہیں. اور شافی معاشر ہے. کوئی شفاعت فائدہ الا سوائے. سوائے بڑا سواد ہے بھائی. سوائے گنجائش ہے مسکینہ واسطے کی بلا مسکینہ واسطے گنجائش ہے. الا سوائے کس کے؟ من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا، سوائے اس کے جس کے بولنے کو
جس کے بولنے کو کون کو رحمان نے جے سورہ مریم دی آیت پڑھا تے ایتھے اور لطف ہے ایدے تے مقادر نے اللہ فرمایا لا یملکون الشفاعت میں مالک یوم الدین ہوں اور اس دن کوئی مالک شفاعت نہیں کون ہے جو مالک شفاعت ہو شفاعت کرنا اور مالک شفاعت ہونا اور بڑے جے لطف نے میرے پڑھے لکھے دوستوں کے سامنے لا یملکون الشفاعت شفاعت کسی کی ملکیت نہیں اللہ بھائی اللہ نہ ہوندا تے بندہ مسلمان ہی کوئی نہیں سی ہونا جے نرا لا الہ ہوئے تے مر گئے نا بندے لا الہ دا مطلب ہے عبادت دے لائق ہے ہی کوئی نہیں کئی بیچاریاں ماواں نہیں پتہ ہوندا ہوندیاں نے بچے نوں لا الہ پڑھیا کر لا الہ تاکہ تو ہوڑی ہوئی پترا کافر ہو کے مرے جی لا الہ کا مطلب ہے عبادت دے قابل ہے اللہ وما ارسلناک اللہ دی سواد میں عربی سے اللہ کوئی شفاعت کی ملکیت نہیں رکھتا اے دیوبندیاں ترجمہ کیتا ہے کوئی اختیار نہ پائے گا کہ وہ کسی کو شفاعت کر سکے کسی کو اختیار ہی نہیں ہوگا کہ وہ کسی کی شفاعت کرے اور مالک والی گالی ہوئی نا اللہ سوائے اس کے کس کے من اتخذ عند الرحمن عہدا سوائے اس کے جس نے رحمان سے عہد لے لیا ہے رحمان سے وعدہ لو جی یہی تھے میں لطف لین لگا آیت میں جڑی پہلے دن تو پڑھ رہے ہیں وہ دی سب تو پہلی شک کے ہوئے وہ لوگ جو رحمان سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں جڑا کسے دا عہد کیتا ٹوٹا برداشت نہیں کرتا جو آپ کسے نال عہد کر لوے کیا بات ہے جناب جڑا لوکاں نوں آندا ہے وعدے کرو تے پورے کرو وہ آپ وعدہ اللہ فرماتا عند الرحمن عہدا صرف شفاعت کا وہ مالک ہوگا جس سے رحمان نے عہد کر لیا ہوگا اور اس نے رحمان سے وعدہ لے لیا ہے اے میرے بادشاہ تشریف فرمانے کنے محرم پڑھے توڑے کو میں کنوں ہے بابا جی تیسرا محرم ہے وہ دو تو میں پڑھے بڑے آگا جی کہتے تو میں کیا دو کافی ہو گئے وقفہ کرنے پھر ذرا ٹیسٹ چینج ہو جائے گا بندیاں دا خطیب بدل جائے گا تو پھر 1-2-3 سال بعد پھر 2 سال بعد پھر آ جائیں گے وہ آگا جی بڑے کہنے لگے بھی میں نہیں گل کرنی ہوں نہ کرنی وہ ہوں پہ پڑھنا نا اے سال دا وہ جڑے بیٹھے نا آگا شیر بادشاہ یہ انہوں میرا وعدہ سی دو وعدے انہوں سن ہوں ایدکاں دا وعدہ انہوں نے فرمایا سی کہ اگوں اسی تنگ نہیں کرتے ایسا وہ وعدہ انہوں میرے کو لے لیا میں وعدہ دے دیتا میرے سامنے قرآن ہے میں کوئی مبالغہ اور ایڈورٹائزمنٹ اپنی نہیں کرنے لگا پھر بندے لگے نے آکھن اے ٹائم یہ 3:30 بجے 4 بجے میں کہا میرے مگر نہ چڑھ جاؤ میں وعدہ دے بیٹھا ہوں مینو کچیا نہ پاؤ ہوں مینو تنگ بھی نہ کرو کچھ رہ نہ رہ میں اتھے پڑھا ہی پڑھا کیونکہ میں وعدہ دیتا ہے تو انہیں وعدہ لے جڑا وعدہ لے لیا وہ مطمئن ہے سارے جہان نو تے میں ہی جواب دیتے نے نا کیونکہ ذمہ داری میری بڑھ گئی کیونکہ میں وعدہ دیتا ہے جس لوگاں دی بخشش کرانی ہے اس اللہ کو وعدہ لے ہے اللہ انہوں وعدہ دیتا ہے میں
انسان ہاں، میں لفظ پابندی اس خالق اکبر تے استعمال نہیں کر سکتا. مولا تمہیں آباد رکھے. میں انتہائی محتاط ہاں، اپنی قبر بھی جانا ہے. میں پابندی دا لفظ اس خالق اکبر تے علی کل شیء قدیر تے استعمال نہیں کرتا. اونج ایک گل قرآن تے ہاتھ رکھ کے آنا، اس وعدہ لے یا نہیں جی، اس وعدہ دیتا ہے تے نبی وہ کو وعدہ لے. وہ جس وعدہ لے ہے نا، انہیں یہ وعدہ لے ہے کہ جنوں میں آخر نہ چھڑ دیو انہوں چھڑنا جائے. اس وعدہ دیتا ہے ٹھیک ہے، جنوں سونا تو آکھے گا انہوں چھڑ دیتا جائے گا. پوچھا نہیں جائے گا کہ انہوں کیوں چھڑنا ہے. تمام حساب کتاب مروڑ کے دوزخ دے آرڈر ہوئے بھی ہون، تینوں اختیار ہے مصطفیٰ. اور جتھے کھلو کے نبی بندے چھڑانے نہ انہوں مقام محمود آتے رہے. جی میں مقام بنایا گیا نا مجلس واسطے، یہ جی کوئی جگہ ہوئے گی خوبصورت جہاں نام مقام محمود ہے، اتنے نبی کھلو کے بندے چھڑانے نے. یہ تو اچھا ترجمہ میرے کو کوئی نہیں. وڈے کو مولوی آؤ گے تو پھر پتہ نہیں کی لفظ آکھن جہاں ساری ڈکشنری بھی نہ ملن. میں تے سادہ بندہ، سیدھی گل ہے، گل پکی ہوئے گی. ان جڑے میرے تو پڑھے لکھے بندے ہو انگریزی کر لو، کسی انداز کر لو، خوبصورت انداز نہ کر لو. میں پنجابی کہہ رہا نبی جتے کھلو کے آخر نہ چھڑ دیو. اس جگہ کا نام مقام محمود ہے، جڑا کھلوتا ہے وہ محمد ہے. اس اللہ کو وعدہ لے ہے، اللہ وعدہ دیتا ہے کہ میرا سونا جنوں تو آکھے گا میں پوچھاں گا بھی نہیں تو کیوں چھڑایا ہے. تو چھڑا دینے نے، میں چھڑ دینے نے. سرکار دو عالم نو اے اختیار ہے، وعدہ اللہ دیتا ہے. انہا ثبوت ہے کہ ٹی وی چھ روز سن دے ہو کہ اللہ تو محمد کو مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے. تو نے اگر نبی وعدہ کو کیتا ہوتا تو آخر تے ہونا سی کہ محمد اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. آخر تک یہ واللہ لا تخلف المیعاد، یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، کدی بھی نہیں کرتا. یہ مطلب ہے جو وعدے کے خلاف کدی نہیں نہ کرتا پھر زہرا دا بابا اتھے کھلوے ہی کھلوے. ہائے ہائے اے گناہگاراں دی بخشش، گناہگاراں دی بخشش ہوئے ہی ہوئے انشاءاللہ. ایک گل ضرور ہے جناب، ایک لفظ چوڑ ہے ساری پنجابی چوڑ، مطلب ہے پی کیلا کھا کے چھیلر سڑکے سڑ چھڑنی، یہ بھی چوڑ پونا کسی سے نقصان ہو جائے. بندیاں بیٹھے دے وچکار تھوک دینا، یہ بڑے جائے ہو جائے کام نے. چوڑ پونا دے جڑے بندے کو وعدہ کٹا ہو جائے وہ چوڑ نہیں، چوڑ نہیں، بد نصیب ہے بیچارہ، بد بختی ہے، قسمت ماڑی جہدے کو وعدہ کٹا ہو جائے. چوڑ ہوئے جنہیں سفارشی نال بگاڑ لوے. مولا تو اللہ بات رکھے صدقہ جاواں. وہ یار بندہ وہ مر گیا جیوں دا جنہیں سفارشی نال تعلق بگاڑ لے. وعدہ کاٹا تے ہونا ہے تے پھر نبی کھلونا ہے نا. معصوم تے اسی ہے نہیں کہ بلا وعدہ کاٹا ہونا ہے تے رسول اللہ نے شفاعت کرنی ہے. بندہ چنگا ہوئے جڑا سفارشی نال بنا کے رکھے. اتنے میں ایک مثال دینا انہیں بڑی خوبصورت، وہ آج دل کرتا ہے اس محترم مجمع سامنے رکھا. بندے بابا جی محلے سے دکان پائی ہوئے جنہوں ہٹی آندے نے، ہٹی دکان بھی انہوں لوگ نہیں آتے، ہٹی. اس ہٹی چو نگدی بنندہ ہوئے انج مل کے ہتھاں نال جے سینگنیاں نمکین، وہ پھر بچے ہی محل ہوتی ہے نا ساری. بولو بولو، یہ ہتھاں نال جو بنائی
وہ نگدی بنائی ہے تو سارے پنڈ دیا مکھیاں اس دعوت دے کے سدی ہیں کہ تساں اتنے بہنا شیشے دے اندر تو ہے ہی نہیں سامنے رکھی ہے نگدی اتنے مکھیاں بیٹھی ہیں اس محلے میں ایک بندہ رہتا ہوئے جدا لنڈن چوں پیرس تو آتا ہوئے منرل واٹر تو بغیر نلکے تو پانی نہ پیندا ہوئے اس بندے نو ہٹی والا بار بار آکھے چکھو تو صحیح انہوں پتہ ہے پی اے صدقہ جاواں انہوں پتہ ہے پی اے تو محلے دے نلکے تو پانی بھی نہیں پیندا یہ اینا ہاتھ بھریا جا کے ٹشو ڈال رکھے نے یہ جو ہر شے باہروں آندی ہے یہ میری اتھوں دی نگدی کھاندا پتہ انہوں ہوندا ہے وہ جڑا ترلے کرتا ہے نا چکھو تے صحیح دیکھو تے صحیح آپ بنائی جے میں بندہ پوچھے ہو بھی ایسے گلو ہی تانگے تینوں جانتا نہیں ہو بھی تو بنائی ہے وہ جڑا اگے کے کرتا نا نگدی اندروں سیانا ہے اندروں نو پتہ ہے پہ جے چودھری اینی کو نگدی میری چکھ گیا جدن میں پھسیا ادھر آخری دی کل جانا ہے پھر میں چیتا کرانگا پتہ ہے نا وہ جدے کو نگدی کھاتی سجے وہ میں جے نا یہ مطلب ہے ماڑا بندہ نگدی اگے اگے کرتا ہے تاکہ میری صفا آباد اور شاد منگی یہ محبت کی انتہا میں سوچنا بندے کیڑے منہ نال نبی کے سامنے جان گے جنہ نال مودت کرنی سی انہاں نوں بازاراں چ رول چھڑے جنہ نال مودت کرنی سی انہاں نوں درباراں چ رول چھڑے کیڑے منہ نال بندے بیان پیش ہو گئے میں بالکل سادہ مثال دیتا ہوں اچھا جڑا بندہ روز تھانے میں سفارشاں لوکاں دی کرے قرآن کی قسم لوگ انہیں پتراں دا بھی حیا کردے نے لوگ انہیں دھیاں دا بھی حیا کردے نے انہیں دھیاں بھی سٹاپ تے آگے اترن نا تے بندہ کسے کم دا بھی نہ ہوئے وہ آدھا بھین جی میں پھر تواڈے واسطے کی کراں جو تسی آندے ہو میں انہاں کو کر دینا میں غریب آدمی ہوں سوائی میرے کو کوئی نہیں چلی میں دے دیا میں کی کروں یہ جڑا پوچھے نا انہیں دنیا نو میں کی کر سکنا وہ کر جا کے دستیاں دے ہے نا کہ ابو آج کسی پریشان ہو گئی ہیں اڈے تھے تو جڑا فلانا بندہ ہے نا ساڑھے پڑھ پر انہیں سانو کنی باری پوچھے ہے میں تواڈے واسطے کی کراں قرآن دی قسم وہ بندے دا دل کرتا ہے جتھے وہ بندہ پھسے وہ میں چھڑاواں جتھے وہ بندہ کچھ منگے وہ میں پہنچاواں کیونکہ اس میری دھیاں دا سڑک تے آزاد کیتا ہے صدقہ جاواں انہیں میری دھیاں دا سڑک تے آزاد کیتا ہے یہ مطلب ہے یاد رکھ دے نا بندے جڑے کسی دیا دھیاں تے بہناں نوں پوچھن کہ اسی تواڈے واسطے کی کر سکتے ہیں سہل نام دا صحابی رسول ہے جنہوں پتہ لگا یہ اہل بیت رل گئے ہیں اس بازار چاہ کے زہر دیا دیا نو ٹھنڈے منہ کر کے ٹھنڈے حضرت سجاد کو اجازت لے کے کہنے لگا بی بی میں گل کر دوں سجاد فرماتا نے کر میں جدوں یہ بے غیرت بندے میری پھپھیاں نال گل کرتے ہیں وہ تے نانے دا صحابی ہے صحیح بات کسی ٹھنڈے منہ کر کے آندا ہے رسول دی دیو دسو میں تواڈے واسطے سوچو گے کلے بھی رو گے جناب سیدہ نے فرمایا سہل میرا نانا تیرا شفیع ہو جائے گا ابھی تیری شفاعت کے ذمہ دار بن جائیں گے انہاں نیزیاں والے لوگ سارا نو اگے لے جاؤ بندے سارا ول ویکھن میرا سامنا ویکھن میں ایک جملہ پڑھن لگا شہزادے کا 7 محرم ایک مقدمین دی ترتیب ہے جدوں کی حضرت قاسم کا ذکر کرتے ہیں 7 محرم چونکہ محرم حرام کے مخصوص دن ہے شہزادے کا تذکرہ 2-4 منٹ میں کر دوں
حضرت علی اکبر علیہ السلام سرکار شبیر کے بیٹے بڑے لاڈلے اور ہم شکل پیغمبر، اور صرف ہم شکل پیغمبر نہیں. حضرت امام حسین نے ٹورن لگے ایک گل فرمائی سی بڑی مختصر اور جامع. میرے مولا نے فرمایا سی اللہ دعا کری میں ہوں کو پتر ٹورن لگا جہاں ٹورتا بھی تیرے رسول ہے جہاں بولتا بھی تیرے نبی ہے جہاں سیرت تے صورت میں تیرے نبی جیسے ہم شکل بھی ہے اور سیرت بھی مصطفیٰ جیسی رکھتا. اتنا شہزادہ جمیل اندروں بات ظاہراً باطناً، اور پھر ماں کو لے کے پالیا جناب زینب نے جن پیو کی سیرت دے گئی. لیکن پوری تاریخ اسلام میں کتنے امیر اکبر نہیں لکھے. سب کے جاواں جڑے دوستاں دی تاریخ دے نظر ہے انہوں نے سچی گل کیا تاریخ دے کسے فرق تے سب کے جاواں کہ امیر اکبر نہیں. پوری دنیا جانتی ہے پوری تاریخ ہے جس شہزادے کو امیر لکھا گیا ہے وہ جناب حسن علیہ السلام کا فرزند ہے. کی لکھا گیا امیر قاسم. میں ایک آدمی تھی شیخ ڈسکس ہوئی میں کہ قبلہ شہزادے کو امیر کیوں ہوتے مختلف لوگوں نے مختلف کرنا دسیاں. ایک عالم دین نے استاد صاحب سامنے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ وہ شہزادہ ہے جہدے نال آل محمد اتنا پیار کرتے سن اتنا پیار کرتے سن کہ حضرت عباس نے چکے ہوتے سن حضرت قاسم باہر قریب بھی لے کے نکل جاتے سن بازار بھی لے کے نکل جاتے سن چکی رکھتے سن تو شہزادے کو کھیت چھوڑ کے واپس لے آنا. انہوں نے دسیا کہ جب حضرت عباس حضرت قاسم کو تھلے اتارن لگتے سن اور تو شبیر فرماتے سن تھلے نہ رکھیں. حسن کا بیٹا میرے حوالے ایک اے امیر کی وجہ جناب کسی آدمی نسی میں مبالغہ نہیں کر رہا. دوسری ایک وجہ نہیں وزیر آباد درس میں جو موجود نے شاہ صاحب انہوں نے دسی انہوں کو یہ بھی گل پڑی میں یہ گلا علماء کو کچھ نہیں چاہیے. میں کہ ٹکڑا ہے حضرت قاسم امیر کیوں کہتے ہیں میں پریشان ہوں لیکن پریشان فرمان لگے ایک روایت پر نظر جو گزری ہے کہنے کہ 13 برس تقریباً سن سی حضرت امیر قاسم کربلا جی فرماتے ہیں کہ روایت میری نظر جو گزری ہے بالکل رات بھی ماں گود بٹھا کے ہٹھا نہ لو جتنے لاڈلے سن اور پیارے سن امیر سرکار سے کمال ہے جناب بیمار فتح کمال ہے مسائل تو بڑے اندر موجود ہے مسائل تو جملے مگر میں یہ لوڑتے تھے لوڑ والی نہیں لیکن جڑے دوست لوڑ ہے نا سارے سارے اندر وہ ساری گلاں دیا ہو گیا نے کہ ایک قاسم یہ امیر قاسم یہ حضرت قاسم علیہ السلام دا مزاج پر رات کے 2 بجے کا تقریباً وقت شبیر کے خیمے سے قاسم آئے. حضرت امام حسین اس کے پوچھتے قاسم ہاتھ دے اس ویلے ماں کا خیمہ چھٹ کے میرے خیمے سے بیٹا کیوں آیا؟ حضرت قاسم فرماتے ہیں چچا میں اماں بھیجے. کیوں ہے؟ فرمایا اماں پریشان ہے. کیوں پریشان ہے؟ میری اماں فرماتے ہیں کہ کل تھے لوگ تیرے چاچے کے دشمن اکٹھے ہو گئے انہیں کل حملہ کر دینا چاہتے ہیں اور جنگ دیا تیاریاں دیا کرنا میں عباس تے حسین دیا انہیں خیمے دے باہر سنیا نے کہ کل حملہ کر دینا چاہتے ہیں اور باری باری سارے جان کے میرا نام 13 سال سے یہ پھر تو کبھی میرا نہ جنگ کرے گا کل تیرے کو اچھے طریقے نہ جنگ نہ ہوئی کیونکہ عمر مبارک ایسی ہے کہ یہ چھے بدماش کٹھے ہوئے ہیں لیکن چنے بدماش نے آتے وہ سارے تھے کٹھے ہوئے ہیں یہ سارے دیر پہ حملہ کر دیتا کوئی کمی بیشی رہ گئی کہ پھر لوگ آخر کے خون اچھا سی ماں کے دودھ نے وفا نہیں کی تھی چاچا مینوں صرف یہ بھی گل دس دے کر دیا شہیدہ میرا نام ہے عزیز اور شہزادے کا منہ چم کے شبیر فرماتے ہیں آ جائے تو میں تیرے پیو نے تیر نہیں ہونا ہے تو میرے کو شہادت دی خبر لینا گیا اور میرا
پریشانی جناب پہ لگتی ہے ایک باری نال چل کے پوچھتے ہو مولا حسین کو کہ کل دے شہیدہ جو میرا قاسم ہے یا نہیں بس اینا پوچھتے ہو تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں یا کوئی دوسرا میں انتظام کر رہا ہوں کیونکہ شہزاد قاسم نے میں نے رکھا ہے کہ اماں جے چچا میں اجازت دیتے ہیں نا میں بڑے شہزادہ انہا بیتاب کی شہادت واسطے کی بناؤں کہ دس محرم تک جدو فوج کی سب لگتی سی نا باری باری جان لگیا کہ شبیر نوجوانن کہتے سن خدا کی قسم تاریخ کے لفظ میں مقصد ہے کہ شہزادہ جب قطار میں کھڑا ہوتا تھا تو اپنی ایڑیاں شاید میرا قاتل ہے مجھے شہادت سے معلوم نہ کر دیا جائے یا میں نیک نہ ہو جاؤں اچھا بی بی زینب اگے تو وہ ماں پتر پیچھے جدو چھوٹا جا کافرہ شبیر کے خیمے بن بدیا ہوئے ہوئے زہرہ دلال اٹھ کے چند قدم باہر اور دیکھ کے تو ارشاد فرمایا نے قاسم تیرے تم صدقے تیریاں سفارشاں تو نہیں صدقے حضرت فرور میں مگر سننا جناب زینب نے فرمایا اتنا پیار سی جناب قاسم نال اہل بیت نو کہ حضرت زینب فرمایا اماں پر جائی لے میں تین چلی ہوں اپنے ویر کے سامنے لیکن قاسم کی شہادت والی گل تو آپ چھوٹے جملے کا بھی ہوئی حضرت فرور نے فرمایا کرو حضرت فرور فرماتے نے زہرہ کی تھی میں کبھی شبیر نہ بولی جدن بھی میں توڑے بیڑے چاہیے براہ راست میں کبھی مولا حسین نہ آج تک ان سامنے کھڑو کی گل کی تھی میں کبھی شبیر والے کی بولی ہیں رو پہ حضرت زینب کوئی غربت کا جملہ فرمایا ہے حضرت زینب فرماتے نے آج بول لے میرا ویر مسافر کوئی گل کر لے میرا ویر اقرار تو حضرت بی ماں کی پاس ہے بے ذاتی سامنے جتنا جملے لکھے کتاب سے موجود ہے اردو کتاب چھوٹی آ چکی ہے فرماتے نے بی فرماتا رنگ درد سی ہاتھ پہ گمتے سن زمین پہ نظرہ سن شبیر دے قدمہ تھے پانچ منٹ چپ کر کے حضرت امام حسین کو فرمایا اماں پر جائی بول دے کیوں نہیں مشکل آواز نکلی ہے یا مولائی و یا سیدی میرا سردار پہ میرا مولا فرماتے نے اماں حکم کرو جب فرمایا اماں پر جائی حکم کرو فرمایا حکم حجت خدا ہے میں نے کنیز پہلی گل ہے میرا مولا حسین میں کبھی تیرے سامنے اج نہ ہوتی کہ میرا پیو موجود میں بیوہ ایک دین میرے سامنے آئی آپ گزارش کر ماں کی چادر کا واسطہ امام مسلم ہوئی کل بیا شہیدت میرا قاسم ہے یا نہیں میرے مولا نے دیکھا کہ ہم ماں پتر جانتے نہیں کہ سفارش کی جناب سیدہ زینب دیئے ایک جملہ مان وقت ہے ایک بیٹے تو دوبے سن لو تو ایک جملہ بیٹھ جا حضرت فرور حضرت امام حسین نے فرمایا اللہ پر جائے وہ قاسم کی ظاہر عمر دیکھ کے کہ پریشان نہ ہو کہ کل تیری قربانی کمیں قبیل ہوئے کس انداز میں قبول ہوئے تیرے واسطے علامہ نے بڑا زبردست جملہ لکھا ہے علامہ نے بھی فرماتے ہیں جناب امام حسین نے پوری گفتگو میں کہیں قاسم کے قتل کا ذکر نہیں آیا میرے پیار کو سمجھے کدھر قتل نہیں نے فرمایا دو جملے بڑے عجیب فرمائے پہلا جملہ مان فرمایا فرماتے ہیں میں فرما تسی ایک منان میں جا کے فجر کی نماز پڑھو کل میدان لگن دیو تیرے دل سے گل ہوگی یہ کہ اکبر جوان ہے تیرے دل سے گل ہوگی یہ کہ میرا قاسم چھوٹا ہے کل میدان لگن دے جے میں کریم ابن کریم شہادت اس معاملے میں